اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کاملات سے نوازا جن کو عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے کاملات اور معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کبریائی کی جلوہ گیری نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی، اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہوگی۔ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام رحیل تھا۔ حضرت رحیل میں سے جو 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن امین علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے اثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی، اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ پیارے دوستو، رائل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموز بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی تھی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز کے روپ میں دیکھا، اور قدرتی الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا
کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کے روپ میں دیکھا تھا اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر طفیر بن رحیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہوگی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشق اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر میں لے آئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، جو ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی میں حسن میں باکمال تھے، لیکن جب آپ نے اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر زلیخا جو کہ آپ کو پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فدا ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ پیارے دوستو، زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی رہتی تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور
بادشاہ کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ پیارے دوستو، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہوگی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فرفتہ ہے۔ ہم تو اس عورت کو سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فدا ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ بعض پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئی اور پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی اور مجھ کو برا بھلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام اختیارات
حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تندرستگی اور محتاج ہو چکی تھی، اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کے اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس وقت کے بادشاہ نے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹھیلے پر بیٹھ گئی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور اب کھڑی ہوگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا کو حسن و جمال اور جوانی لوٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھی اور آپ کے باطن اطاہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستوں، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔